ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، ثم اتفقا إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان۔ متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ کیا کیا علامت ہے؟ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا کسی کے ساتھ تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کے خلاف کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے، اور دونوں کا راوی ایک ہی ہے۔ البتہ امام مسلم نے ایک ٹکڑا اس میں اضافہ کیا ہے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ شخص روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، لیکن یہ چیزیں جب اس میں ہیں یہ منافق کی علامتیں ہیں۔ منافق کس سے کہتے ہیں؟ مکہ شریف میں پہلے تو سب لوگ مشرک تھے، اس کے بعد جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ظہور ہوا اور آپ نے دین کی دعوت دے دی تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، ان کی تعداد کم تھی، باقی سب لوگ کفار تھے، مشرک تھے، اور انہوں نے بہت ستایا بھی اور مقابلہ بھی کیا۔ تیسری کوئی قسم نہیں تھی۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، چونکہ مدینہ طیبہ کے لوگ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، اس کی لمبی تفصیل ہے، تو وہاں غلبہ تھا مسلمانوں کا، اور جو وہاں مسلمانوں کے علاوہ رہتے تھے مشرکین، ان کی تعداد کم تھی۔ البتہ یہود بھی رہتے تھے، ان کی تعداد بھی کم تھی۔ وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہر میں تو مسلمان ہو گئے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ پھر کیا ضرورت تھی مسلمان کے اظہار کرنے کے؟ ہم مسلمان ہیں، فوائد کی وجہ سے، کبھی مال غنیمت ملتا تھا، کبھی دوسری آیتیں ملتی تھی۔ یہ تیسری قسم جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں ظاہر ہو گئی، اور ان لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ نے منافق رکھا۔ چنانچہ ایک سورت ہے، اس کو سورہ منافقون۔ اس زمانے میں تو گویا کہ دل میں کفر تھا اور ظاہر سے مسلمان تھا، لیکن آج تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آدمی ظاہر میں مسلمان ہو باطن میں نہ ہو، کیونکہ اب تو یا تو آدمی مسلمان ہے یا تو مسلمان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہاں، اصل تو یہی ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے وہ کافر ہوتے تھے لیکن ظاہر میں مسلمان۔ آج کل کا مسلمان اگر ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی منافق ہے ان خصلتوں کی وجہ سے، لیکن نفاق عملی اس کو کہتے ہیں۔ کیا وہ ہوتے؟ نفاق اعتقادی، یہ نفاق عملی،
یعنی عملی اعتبار سے وہ کام کرتا ہے جو کام ایک منافق کرتا تھا۔ بہرحال اس میں چند چیزوں کا تذکرہ آیا۔ ایک تو آیا کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی جائے تو اس کی خیانت کرے۔ جھوٹ بولنا یہ صرف اسلام میں ہی برا نہیں سمجھا جاتا ہے، گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے، ہر دین و ہر مذہب میں، بلکہ ہر قوم و ملت میں اس کو بری نگاہ سے دکھا جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے، اور یہ حرام ہے جھوٹ بولنا۔ کیوں جھوٹ بولے؟ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سے گناہ صادر ہو سکتا ہے ہر قسم کا سوائے جھوٹ کی۔ کیا؟ یعنی جھوٹ کے علاوہ باقی گناہ ان سے صادر ہو سکتے ہیں اتفاقاً، لیکن جھوٹ نہیں۔ یہ جھوٹ اتنا خطرناک ہے کہ ایمان والے سے کبھی یہ صادر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا حضرت لیکن میرے اندر برائیاں بہت ہیں، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا ایک دم۔ کیا کیا برائی ہے؟ جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور جو ہے وہ شراب بھی پیتا ہوں، اور فلاں گناہ بھی کرتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیے میں ایک چیز تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ساری چیزیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا؟ اس نے کہا یہ تو آسان ہے، یہ تو شراب چھوڑنا مشکل ہے، اس کی تو عادت ہو گئی ہے۔ دوسرے گناہ چھوڑنا مشکل ہے کیونکہ اس کی عادت ہو گئی، لیکن جھوٹ کوئی خاص بات نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آیا کرو، میرے پاس، اور اپنے حالات بتایا کرو، اپنے حالات بتایا کرو۔ جیسے مرید اپنے پیر سے سناتا ہے کہ میں نے کیا کیا کیا، تو بس میرے پاس آیا کرو اور یہ بتایا کرو تم نے کیا کیا کیا۔ اب وہ گیا، جب شراب کا موقع آیا اس کو پینے کا، اس نے سوچا کہ میں تو شراب پی لوں گا، لیکن کل جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اور آپ پوچھیں گے آپ نے کل کیا کیا کیا، مجھے تو یہ بھی بتانا پڑے گا، تو مجھے شرمندگی آئے گی ان کے سامنے یہ کہنے کی حضرت میں نے شراب پی لی ہے۔ اور اگر جھوٹ بولیں گے، جھوٹ سے تو توبہ کی ہے، جھوٹ سے تو اسی ایک چیز سے تو توبہ کی ہے نا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس نے کہا تو بس اب تو اس کو بھی چھوڑنا ہی پڑے گا کہ میں کیا چہرہ دکھاؤں۔ اس کے بعد پھر گناہ کا موقع ہوا، پھر آپ نے سوچا کہ کل مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا ہے، اگر آپ پوچھیں گے بھائی آپ نے 24 گھنٹے کس طرح گزارے، آپ نے کیا کیا، مجھے تو یہ بھی بتانا پڑے گا میں نے فلاں فلاں کیا ہے، اور میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا، کس منہ سے میں ان کے سامنے کہوں کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ اور اگر جھوٹ بولوں گا، جھوٹ سے تو میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اس لیے مشکل ہے۔ یہاں تک کرتے کرتے سارے ہی گناہ انہیں چھوڑ دیے، محض اس وجہ سے میں جب جاؤں گا تو مجھے سچ بولنا ہے، اور جب سچ بولوں گا تو مجھے شرمندگی ہو جائے گی، جھوٹ بولوں گا جھوٹ سے تو میں نے توبہ کی۔ تو فرمایا کہ مومن سے تو ہر گناہ صادر ہو سکتا ہے سوائے جھوٹ کے، سوائے جی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایمان والے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ بالکل نہیں جھوٹ بولنا چاہیے۔ اور جھوٹ میں کیا کیا آتا ہے؟ جھوٹ میں صرف یہ نہیں کہ زبان سے جھوٹ بولا، اگر جھوٹی سفارش ہے وہ بھی جھوٹی ہے۔ کیا؟ ایک آدمی ایک عہدے کے لائق نہیں ہے، یہ سفارش کرتا ہے کہ نہیں اس کو لگا لو، اس کو اس عہدے پر فائز کر لو، اس کو یہ جواب دے دو، حالانکہ اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے، یہ جھوٹی سفارش، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایسے گواہ عدالتوں میں گواہ جاتے ہیں، ایک آدمی کو واقعہ معلوم ہی نہیں ہے، محض دوسرے کی دوستانی کے خاطر، رشتہ داری کے خاطر جا کے گواہی دیتا ہے کہ ہاں صاحب اس نے ایسا کیا، تو یہ جھوٹی گواہی کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے۔ اور کتاب میں لکھا جھوٹی تعریف کرنا یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیا؟ ایک آدمی ایسا بزرگ نہیں ہے اور ہم نے اس کی بزرگی کی تعریفی شروع کر دی، ارے بھائی یہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے اور ویسا اور ایسا ہے، وہ صلاحیتیں اور خوبیاں اس کے اندر نہیں، لوگوں کو دھوکہ لگے گا نا۔ تو ایک آدمی امانت دار نہیں ہے، ہم نے کہنا شروع کر دیا بڑا امانت دار ہے، کیا کہنے اس کے، فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی تعریف یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ ایسے کسی نے کوئی کاغذ لایا اور اپنے مہر لگا دی، تصدیق کر لی، سائن کر دیا، حالانکہ وہ کاغذ صحیح نہیں تھا، تو یہ بھی جھوٹ ہے کہ اس کو جھوٹی تصدیق کہتے ہیں۔ کیا؟
جھوٹی نسبت کر لینا، جھوٹی. ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے تو البتہ تھوڑے کچھ دوائیوں کے وہ نام اگر یاد ہے تو اس نے بورڈ لگایا ڈاکٹر، کیا کہتے ہیں دیکھو یہ بھی جھوٹ ہے. کیا بات سمجھ آ گئی؟ ایک آدمی عالم نہیں ہے وہ عالم لکھتا ہے، ایک آدمی حافظ نہیں ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو حافظ کہلاتا ہے، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. کیا ہے؟ ایسے جو سرٹیفکیٹ ہے یہ نسبت ہے، جھوٹی نسبت. جو سرٹیفکیٹ بنائے جاتے ہیں، بنائے جانا، ایک آدمی بیمار نہیں ہے لیکن وہ بیماری کے سرٹیفکیٹ لاتا ہے تاکہ اس کو چھٹی مل جائے. کیا؟ تو یہ جھوٹی سرٹیفکیٹ ہے. فرمایا کہ جھوٹا مذاق بھی جھوٹا ہے. کیا؟ سچا مذاق ہے لیکن جھوٹا مذاق ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایمان والے کو ہر قسم کی جھوٹ سے بچنا چاہیے. دوسری بات فرمائی کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا تو اس کے خلاف کرتا ہے. اسے ایک تو اتفاقاً جھوٹ نکل گیا کسی وقت زبان سے، اس کی وجہ سے وہ منافق نہیں ہوگا. کسی وقت نکل سکتا ہے، جھوٹ نکل گیا تو ایمان والا فوراً توبہ کر لیتا ہے. دوسرا فرمایا وعدہ کیا پھر اس کے وعدے کے خلاف کیا، تو فرماتی یہ اس وقت ہے جب اس کو پختہ پہلے ارادہ تھا کہ میں جو یہ سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کو پورا کروں گا، میں اس کو، لیکن پھر حالات ایسے آ گئے وہ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکا تو وہ اس وعید میں شامل نہیں. ہاں لیکن پھر بھی جس سے وعدہ کیا ہے، جس سے وعدہ، اس کو جا کر بتانا ہے کہ مجھے یہ دشواری پیش آئی، میں اس وعدے کو اس وقت پورا نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے کسی کو بتایا کہ 10 تاریخ کو میں آپ کو 50,000 روپے دے دوں گا، آپ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 تاریخ کا وعدہ کر لیا آپ نے اس سے، لیکن پھر جب 10 تاریخ آ گئی تو آپ دے نہیں سکے کسی وجہ سے، تو آپ کو جانا چاہیے اس کے پاس، فون کرنا چاہیے 9 تاریخ کو ہی کہ میں نے وعدہ کیا تھا آپ کو 10 تاریخ کا، لیکن اب 1-2 روز اور انتظار کرنا پڑے گا، تو اس وقت میں ادا نہیں کر سکتا، کوئی پریشانی اور کوئی دشواری پیش آئی تو یہ اس کے اندر داخل نہیں ہے. لیکن جس نے پہلے ہی نیت کر لی کہ میں دوں گا نہیں، کیا وعدہ خلاف ہی کی، تو وہ اس میں منافقین کی آیت میں شامل ہو جائے گا، ان کی صفات میں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کا نکاح ہوا اور 5 لاکھ روپے مہر لکھ دیے گئے اس کے نکاح نامے میں، تو اس نے دل میں نیت کی کہ یہ تو لکھا جاتا ہے میں دوں گا نہیں، میں دوں گا کاشر پٹ ہے ہت قیمت جت قیمت، مطلب تو یہ ہے کہ اس نے کہا یہ تو لکھا جاتا ہے مجھے دینا نہیں، حالانکہ اس وقت اس نے اقرار کیا سب لوگوں کے سامنے کہ مہر آپ کا اتنا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو حدیث میں ہے کہ جو اس نے نیت کی میں ادا نہیں کروں گا تو اس کا نکاح اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. حلال تو باوجود ہے کہ خطبہ پڑھا گیا گواہوں کی موجودگی میں، اور اب اللہ نے اس کو بال بچے بھی ادا کیے، لیکن محشر کے میدان میں اس کو زانیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ. ارے کیوں؟ ارے تمہارا نکاح درست نہیں ہوا. کیوں درست نہیں ہوا؟ آپ نے مہر کیوں نہیں ادا کی؟ مہر تو ادا کرنا چاہنا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی نیت کی تھی میں مہر ادا نہیں کروں گا. ایسے ایک آدمی دوسرے سے وعدہ کرتا ہے میں فلاں جگہ پر آپ کو ملوں گا، فلاں کام تمہارا کروں گا، وعدہ کیا اللہ کا وعدہ، لیکن دل میں ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا. کیا نہیں کروں گا پہلے ہی ہے. فرماتے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اور فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے، کیا تو اس امانت میں خیانت کرے. عام طور سے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے امانت تو صرف پیسے ہیں. کیا فرمایا کہ ذمہ داری بھی امانت ہے. کیا آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، آپ کی وہ ڈیوٹی ہے، تو آپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ اس میں وقت پر نہیں جاتے ہیں، وقت سے پہلے نکل جاتے ہیں، جو آپ کے ذمہ کام رکھا تھا اس کو پورا نہیں کرتے ہیں. فرمایا یہ آپ نے خیانت کی. کیا کی؟ خیانت کی. کیونکہ جتنا وقت آپ کو اس گزارنا تھا آفس میں یا جو کام آپ کے ذمہ تھا اس نے آپ نے نہیں کیا، تو یہ آپ نے خیانت کی، کوتاہی کی. اسی طرح سے کسی کا راز تھا آپ کے پاس، اس نے کہا تھا کہ یہ اور کسی سے نہ کہنا، اور کسی سے، تو آپ نے دوسروں کو کہا، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اس میں تو بہت بے احتیاطی ہوتی ہے، خاص طور سے خواتین کے یہاں، یا ان میں سے اور ونجن کا سی یہ ان میں تو وہ دوسرے کو بتا دیے، کہتے میں نے آپ کو کہا اور کسی کو نہ کہنا، وہ کہتے رہتے ہیں. اسی طرح سے بلا اجازت کسی چیز
کسی کی چیز کو استعمال کرنا یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی یا یہ ہے کہ جس چیز کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے اور جس کی اجازت ہے اس حد سے آگے بڑھے گا، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ نے کسی کا اسکوٹر لایا، بات سمجھ آ گئی؟ آپ اسے کہا مجھے 2 کلومیٹر دور جانا ہے، کتنے؟ 50 کلومیٹر گھوم کے آئے، سیدھے بتانا چاہیے تھا مجھے فلاں جگہ جانا، پلوامہ جانا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے آپ اپنی گاڑی کو چلاتے ہیں اس طرح سے نہیں چلایا، بہت تیز چلایا، چاہے جو بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ اپنی چیز کی تو آدمی احتیاط کرتا ہے، دوسروں کی نہیں، ہے نا۔ مال مفت دل بے رحم، کیا مال مفت دل بے رحم، یہ وہ کہتے تھے وہ فارسی والے، جو مفت کا مال ہوتا ہے دل اس کو بے رحم ہوتا ہے۔ او یہ محاورہ بھی ایزی کم ایزی گو، کیا چند مرمہ پہ دن کی، فرمایا یہ خیانت ہے کیا؟ تو مومن کو صاف و شفاف ہونا چاہیے، اور ایسی چپکے سے ریکارڈنگ کرنا کیا یہ خیانت ہے کیا؟ آپ کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں صرف یہ ایک شخص میرا مخاطب ہے، یا آپ کہیں چل رہے ہیں چپکے سے آپ کی کسی نے ویڈیو ریل بنائی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی وہ ریل اس نے بنا لی ہے، یہ سب خیانت میں آتا ہے کیا؟ کیونکہ جب اس نے اجازت ہی نہیں دی۔ بعض جگہ لکھا رہتا ہے نا یہاں فوٹوگرافی منع ہے، گورنمنٹ کی جانب سے لکھا رہتا ہے نا کہ یہاں فوٹوگرافی نہیں کرنی چاہیے، ایئرپورٹوں پر کہاں کرنا ہے، تو یہ قانون کے خلاف ہے، قانون کے۔ تو ایسے ہی بلا اجازت کسی کے گھر میں جا کر آپ نے ریل اٹھائی اندر سے، تو یہ خیانت ہے۔ کیوں؟ یہ آپ گھر کا راز دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بہت ہم مبتلا ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے اس کو۔ تو مجھے ایک خاتون نے فون کیا، میں کہیں چائے پی رہا تھا، بحیثیت مہمان بیان کرنا تھا، تو ظاہر سے گھر والے تو سامنے تو روٹی کی کئی قسمیں رکھیں گے نا، ایک ہی روٹی تو نہیں رکھیں گے، بھائی مہمان کا اکرام احترام کرنا ہے۔ اب مہمان تھوڑی سب کھا لے گا، ایک چائے 2 کپ پی لیا اور کچھ روٹی کھا لی، تو اب چپکے سے گھر والے نے کسی نے بھی اس کو وہ اٹھائے ویڈیو اور اس کو ڈالا ہے کس میں، نیٹ پہ ڈالا ہے۔ تو اس خاتون نے مجھ سے کہا مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ چائے پی رہے تھے اور اس نے ایک جملہ بھی کہا، آپ کے سامنے بہت سی ورائٹیز تھی، کیا یہی لفظ نہیں تھا ورائٹیز، مطلب تو یہ کہ میں نے کہا مجھے برا لگا۔ اس نے کہا برا لگنا ہی چاہیے نا، ہم لوگ تبصرے کریں گے کہ مولوی تو کہتے ہیں کہ کم خری جبریل شوی، کم کھالو جبریل بنو گے، پر خری بہائم شوی، زیادہ کھاؤ گے تو جو ہے وہ جانور بنو گے۔ اب کتنے لوگوں نے تبصرے کیے ہوں گے، کیا کیا کیا، مثال کے طور پر یہ خیانت اس نے کی کیا؟ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کسی کے گھر میں جائے گا آدمی تو جھانک رہا ہے، ادھر جانا ممنوع ہے، خیانت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہارے گھر میں جھانک رہا ہے چپکے سے، چوری سے، کیا ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، اور کھڑکی ادھر دیکھ رہا ہے اندر دیکھ رہا ہے، جہاں خواتین ہیں ادھر دیکھ رہا ہے، یا وہ ایسے فرمایا اگر تم اس کی آنکھ پھوڑو گے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیا کرو گے؟ یعنی تم ادھر سے کوئی چیز چلاؤ گے، اس کو پتھر چلایا کچھ چلایا، اس کی آنکھ بھی اگر پھٹ جائے گی تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قصور اس کا ہے، قصور۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بہت بچانا چاہیے۔ تو آگے روایت ہے اس میں اور 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ تو 3 تھی نا، اور 2۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کہ جب وہ معاہدہ کرتا ہے تو غداری کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یعنی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا ہے، معاہدے کو توڑتا ہے۔ وعدہ اور معاہدے میں کیا فرق ہے؟ وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے، کیا؟ جیسے میں نے اس کو وعدہ کیا کہ بھائی میں انشاءاللہ کل آ جاؤں گا آپ کے یہاں، یہ وعدہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کے پیسے دے دوں گا پیر کے روز، یہ وعدہ ہے۔ معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، کیا؟ جیسے معاہدہ نکاح، جیسے خرید و فروخت، معاہدہ ہو گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو چیزیں بیچ دی، انہوں نے کہا میں نے خرید لی، معاہدہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں یہ شخصوں کے اعتبار سے شخصوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور قوموں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، 2 ملکوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے معاہدہ۔ کیا معاہدہ ہو چکا جنگ بندی کا، اب آپ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے تو اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اس معاہدے کو توڑنا نہیں چاہیے۔ تو اس میں روایتیں بھی بہت ساری ہیں، برفرما یہ ہے۔ تو وہ وعدہ ایک طرف ہوتا ہے اور معاہدہ جانبین سے ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ،
جب وہ کسی سے لڑائی کرے تو گالیاں دے کیا، فرمایا یہ منافق کی علامت خصلت ہے۔ دیکھو دنیا میں آدمی رہتا ہے، ادھر سے آدمی لڑائی نہ کرے، کبھی تو ادھر سے بھی کرتا ہے نا کوئی لڑائی، ہو سکتا ہے کبھی گاڑی رکھنے میں، کبھی کسی میں، اور ہوتا ہے بہت ساری جگہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو لڑائی اگر اولا تو نہیں ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن بالفرض ایمان والے کو چاہیے کہ گالی نہ دے، کیا گالی نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا کہ جو فاسق ہوتا ہے تو وہ فوراً گالی دینا شروع کر دیتا ہے، یہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اب ان چیزوں کے بارے میں اور بھی روایتیں ہیں، جیسے جھوٹ کے بارے میں، کس کے؟ جھوٹ کے بارے میں بھی روایت ہے، خیانت کے بارے میں بھی روایت ہے۔ جھوٹ کے بارے میں یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ بولنے سے، کیوں؟ جھوٹ نافرمانی کا راستہ دکھاتا ہے، جھوٹ اور نافرمانی دوزخ کا راستہ دکھاتی ہے۔ نافرمانی یعنی جھوٹ بولو نافرمان بن جاؤ گے، جو نافرمان بن جاتا ہے وہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا ارادہ بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا؟ دونوں میں فرق ہو گیا۔ اتفاقاً کسی سے جھوٹ نکلا، اس نے توبہ کر لی، ایک آدمی کی عادت یہ کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کی، تو فرمایا کہ اللہ کے رجسٹر میں اس کو لکھا جاتا ہے یہ کذاب ہے۔ کیا ہے؟ کذاب یعنی جھوٹا، کیا؟ اس کا نام ہی جھوٹا رکھ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خواب آپ نے بیان فرمایا، آج رات میں نے دو شخصوں کو دیکھا، وہ میرے پاس آئے اور ان دونوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ یہ ارشاد فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بیداری میں بھی ہو سکتا ہے، خواب میں بھی ہو سکتا ہے، اس میں صرف تو اتنا ہے کہ آج رات میں نے دو شخصوں کو دیکھا، اس لیے بعض حضرات نے فرمایا یہ خواب ہے۔ پھر مجھے وہ مقدس سرزمین کی طرف لے گئے، ارض مقدس، وہاں میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص کھڑا ہے۔ تو جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہا ہے، کیا؟ لوہے کا آنکڑا۔ آنکڑا کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ میں آدمی لے لیتا ہے، آگے جا کر وہ بالکل جو اس کو امڑا ہوا ہوتا ہے، کیا؟ بہت تیز، تو اس کے ہاتھ میں یہ آنکڑا ہے۔ تو یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کے یہاں منہ میں یہ داخل کر کے یہ آنکڑا یہاں ڈال دیتا ہے اور اس کو بہت زور سے کھینچ کے یہاں تک کاٹ دیتا ہے، یہاں تک، اور پھر اس کے بعد ادھر سے کاٹتا ہے اس کی باچھیں، یہ یہاں سے، اور کاٹتا ہے، اور وہ بہت چیختا ہے، بہت چلاتا ہے، بہت عذاب اس کو ہوتی ہے یہاں تک۔ اور جب تک یہ کاٹتا ہے تب تک یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب یہ کاٹتا ہے تب تک یہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، سلسلہ چل رہا ہے تو یہاں تک پہنچاتا ہے، یہاں تک گدی تک جبڑے کاٹتا ہے اس کے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کون شخص ہے، کیا؟ تو انہوں نے بتا دیا یہ جھوٹا شخص ہے۔ کیا ہے؟ یہ جھوٹی باتیں کہتا تھا اور وہ جھوٹی باتیں لوگ نقل کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی۔ کیا؟ پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی۔ فرمایا کہ اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، کیونکہ اس کی جھوٹی باتیں پھیلانے کی وجہ سے بہت وہاں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی تھی دنیا میں، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور ایک روایت ہے کہ جھوٹا بننے کے لیے جھوٹ بولنا ہی ضروری نہیں ہے، اتنا کافی ہے جو بات سنے اس کو آگے فارورڈ کر لے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت مرتبہ وہ واقعہ پھر صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ یہ تو آج کل ہمارے حالات کے اعتبار سے ساری روایتیں ہیں، ہے نا؟ وہ جو بات سن لی اور کیا کر لیا، پھٹ سے آگے بڑھا دیا، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صحیح نہیں تھا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں میں، ان چیزوں کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے آج موبائل کے دور میں۔ تو فرمایا کہ یہ جھوٹی باتیں کہتا تھا اور لوگ اس سے وہ جھوٹی باتیں نقل کرتے تھے، یہاں تک کہ ساری دنیا میں وہ باتیں پھیل جاتی تھی، اب اس کا یہ عذاب ہے۔ اور ایک روایت تو بہت عجیب ہے، یہ حضرت سفیان ابن اسد حضرمی یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، کیا فرماتے تھے
کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا خوا لک به مصدق وانت له کاذب، رواہ ابو داود۔ فرماتی ہیں سب سے بڑی خیانت کیا؟ جس سے بڑی کوئی خیانت نہیں، سب سے بڑی خیانت یہ ہے تم اپنے بھائی سے بات کرتے ہو، یہاں سگا بھائی مراد نہیں، بھائی مسلمان بھائی کوئی بھی، تم اس سے بات کرتے ہو اور وہ تمہاری ہر بات میں تصدیق کرتا ہے، کیا؟ تمہاری باتوں کو سچا سمجھتا ہے، حالانکہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو، تم اس سے یعنی بولنے والا تو جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ سامنے والا کیا سمجھتا ہے؟ یہ ساری باتیں سچی بتا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی خیانت ہے، یہ سب سے بڑی، اس سے بھی مولانا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں ایک دن میری ماں نے مجھے بلایا، میں چھوٹا تھا، اس وقت ہمارے گھر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو میری ماں نے مجھے بلایا، آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، میں آپ کو کچھ دے دوں، کیا؟ ہمارے میں کیا سمے ایسا دی میں کیا دی بھائی، آ جاؤ کچھ دے دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ نے ان کو بلایا، کیا دو گے ان کو، کیا؟ انہوں نے کہا تھا میرے پاس کھجور ہے، کیا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم ان کو کچھ نہ دیتی تو یہ تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے، کیا؟ حالانکہ اس نے اور کسی دوسرے کو جھوٹ نہیں بتایا، صرف بچے کو کہا یہاں آ جاؤ میں کچھ دے دوں، وہ بچہ آ سکتا ہے، آنے کے بعد اسے کچھ نہیں دیا، آنے کے بعد جھوٹ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ پہلے زمانے کے محدثین جو تھے یہ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے مہینے مہینے کا سفر کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ایک روایت خود نہیں سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعد میں ایک دوسرا صحابی اس کی روایت کرتا تھا، تو ایک مہینے وہ سفر کرتا رہا، وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد اس نے کہا کیسے تشریح، کہا ایک روایت آپ کے پاس ہے، میں اس روایت کو آپ سے بلا واسطہ، درمیان میں کوئی واسطہ سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں روایت تو ہے، روایت سن کے واپس چل دیجیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے قیام تو کرو، انہوں نے کہا وہ مقصد تو یہی تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ بھی ایسے جاتے تھے جگہ جگہ، امام مسلم باقی سارے حضرات، امام ترمذی، ائمہ حضرات پڑھنے کے لیے، حدیثیں سننے کے لیے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے حدیث سنی، اس میں 5 واسطے ہیں، کتنے؟ یہ شخص کوشش کرتا ہے کہ یہ جو بیچ میں 3 ہیں، اگر یہ والا زندہ ہے تو یہ کوشش کرتا ہے میں اس سے ملوں، اس سے تو ڈائریکٹ اسی سے سنوں، تو ظاہر سی بات پھر واسطے کم ہو جائیں گے نا۔ یہ حدیث بہت مضبوط سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس نے ان کو بتایا، اس نے ان کو بتایا، اس نے ان کو بتایا، یہ کہتا ہے جناب یہ تو زندہ ہے، یہ تو میں کیوں نہ مان جاؤں؟ کہیں گے 1 مہینہ لگے گا، کیا بہت دور رہتا ہے، ملک شام میں رہتا ہے، عراق میں رہتا ہے، کہنے کوئی عرض نہیں، یہ چلتے چلتے اس سے ملنے کے لیے آیا، حدیث سننے کے لیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ ایک محدث کے پاس گئے حدیث سننے کے لیے، کئی دن لگے، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، تو معلوم کر لیا حضرت کہاں تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ وہ ہم نے گھوڑا جو ہے وہ چھوڑتے ہیں نا گھوڑوں کو، وہ جاتے ہیں جنگلوں میں چرنے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے، پھر جب ضرورت ہوتی ہے تو گھوڑا والا جاتا ہے تو پکڑ کے لاتا ہے، کبھی 2 دن کے بعد پکڑتا ہے، کبھی 3 دن، جب موقع ہو، جب ضرورت ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جنگل گئے ہیں، وہاں گھوڑا ہے، وہ اس کے لانے کے لیے گئے ہیں۔ تو اس نے ایک شخص کو بتایا کہ بھائی مجھے ذرا بتاؤ وہ کس طرف کو ان کے گھوڑے چرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو لے گئے ان کو، وہاں ایک بہت بڑا میدان تھا، اس میں کئی قسم کے گھوڑے تھے اور بہت تھے، اور بھی دوسرے جانور تھے، گھاس کھا رہے تھے، چرتے تھے۔ تو اس شخص نے دیکھا کہ وہ محدث وہیں ہے، محدث ابھی مولانا دور ہی تھے، حضرت امام بخاری مطلب دور ہی تھے، تو اس نے اپنے ایسے دامن کو ایسے سمیٹا تھا، ایسے دامن کو سمیٹتے ہیں نا، تو وہ گھوڑے کو پک 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 کہہ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا کہ آ جاؤ، تو ایسے تو گھوڑا آ گیا۔ وہ گھوڑے نے یہ سمجھا کہ اس کے دامن میں کچھ کھانے کی چیز ہے، جیسے جانور آتے ہیں تو کتے کو بھی کوئی بلاتا ہے، کوش کوش کرتا ہے تو ادھر آتا ہے دوڑ کے اس کو بلاتا ہے، تو گھوڑا آ گیا، گھوڑا آ گیا اپنے مالک کے پاس، تو اسی کا تھا مالک کو پہچانتا بھی ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچ گئے، اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے قریب، تو اس نے جب گھوڑا سامنے آ گیا تو اس نے دامن جھاڑا، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کی یال یہاں پکڑ لی، یہاں بالوں کو کیا کر لیا، پکڑ لیا۔ اب ملاقات ہو گئی، دیکھا کہ کوئی بزرگ صاحب آ رہے ہیں،
الیک سلیک ہوا، اب چل رہے ہیں کیا؟ کہا کہاں سے تشریف لائے؟ نے کہا ہم فلاں دور جگہ سے تشریف۔ اچھا کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت ایک روایت کے بارے میں ہے کہ وہ آپ اس کے راوی ہیں، مجھے وہ روایت یاد ہے لیکن درمیان میں کئی واسطے ہیں، کئی تو میں نے سوچا تھا کہ وہ روایت ڈائریکٹ میں آپ سے سن لوں۔ کہا فلاں روایت ہے۔ کہا ہاں کون سی والی؟ انہوں نے کہا بس آپ سننے کی ضرورت نہیں۔ کیا؟ اب مجھے آپ سے سننے کی ضرورت؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ مجھے اب آپ پر اعتماد نہ رہا، حالانکہ وہ تو سچا شخص ہے نا، بزرگ ہے، محدث ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے گھوڑے کو دھوکہ دیا، گھوڑے کو ایسے ایسے بلایا لیکن آپ کے دامن میں کچھ بھی نہیں تھا، تو جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے انسان کو کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے، یہ بھی قسم کا جھوٹ ہے۔ تو یہ فرمایا کہ تو آدمی کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کرے، اور اس شخص کو بتایا، اس خاتون کو، کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی اپنے بچے کو تو تمہارے نام عمل میں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص دوسرے شخص پر لڑائی جھگڑے میں کافر کہتا ہے، کیا کافر کہتا ہے، فاسق کہتا ہے، فرماتے ہیں اگر وہ ایسا نہیں ہے کیا تو یہ کفر اور فسق واپس لوٹ کر اس پر آئے گا، واپس لوٹ کر کہنے والے پر آئے گا۔ اس میں بھی فرمایا اگر اللہ بچائے جھگڑا ہو جائے تو زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، غالی غلوش نہیں کرنا چاہیے اور ایسے الزامات نہیں لگانے چاہیے۔ ایسے لعنت کے بارے میں بھی ہے، ایک آدمی کسی چیز پر لعنت کرتا ہے، وہ چیز مستحق لعنت نہیں ہے، یا وہ شخص لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ حدیث میں کہ وہ لعنت ادھر ادھر چلتی ہے، کہاں جائے، نہ آسمان جگہ دیتا ہے نہ زمین جگہ دیتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے اوپر جا کے برسو اور گرو جس کی زبان سے تم نکلی ہو۔ تو لعنت تو دوسرے کو کی تھی، تو بھگتنا پڑا خود۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے کو کافر کہے گا، فاسق کہے گا، کچھ بھی کذاب کہے گا، جو بھی ہو لڑائی جھگڑے میں، اور کیا کیا کہے گا، تو وہ اس کی طرف واپس لوٹتا ہے وہ الزام۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہ تھے، نہ لعن تان کرنے والے نہیں تھے، گالی گلوچ کرنے والے کہو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں غصے کے وقت کبھی یہ فرماتے تھے کہ اس سے کیا ہوا، کیا کہ تمہاری پیشانی خاک آلود ہو جائے، یہ ایک جملہ دعائیہ بھی ہے کیا، یعنی تمہاری پیشانی بار بار زمین پر لگے، نمازیں پڑھے، کیا پڑھے، نمازیں پڑھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضرت آپ مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے، کیا کیجیے، کیا کر لیجیے۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے لعن تان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، نہ تو مجھے بد دعا کے لیے بھیجا ہے، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دو گالی دینے والے جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، وہ ادھر سے دیتا ہے وہ ادھر سے دیتا ہے، کہتے ہیں کہ سب گناہ ہے اس پر جس نے شروع کی، سب گناہ اس پر، ہاں جب تک وہ دوسرا جاتی نہ کرے، کیا حد سے بڑھ نہ جائے۔ یعنی دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کرتے ہیں لیکن شروعات اس نے کی، شروعات اس نے گالی نہیں، اس نے گالی دے دی، اب اس نے تو واپس دے دی، ظاہر پر جواب دے گا، تو سارا وبال اس کے اوپر ہے کیونکہ شروعات اسی نے کی۔ ہاں جب تک یہ والا زیادتی نہ کرے، کیا کہ اس نے ایک گالی نکلی، اس نے 10 گالی نکلی، تو ورنہ تو اسی پر۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ معاہدہ اور وعدہ اس کے بارے میں فرمایا وعدہ خلافی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن کیا ہر وعدہ خلافی کرنے والا، عہد شکنی کرنے والا، اس کے لیے ایک جھنڈا ہوگا، کیا تو روایت میں اس کے شانوں میں گاڑ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن دور سے نظر آئے گا اوہو اس نے غداری کی ہے، اس نے یہ وعدہ خلافی کرتا تھا۔ کتنا بڑا جھنڈا ہوگا، جتنی اس نے غداری کی ہوگی، عہد شکنی کی ہوگی، وعدہ خلافی کی، اسی کے بقدر اس کا کیا ہوگا، جھنڈا ہوگا۔ چونکہ معاہدہ بھی ہے، معاہدہ توڑنا نہیں چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص معاہد کو قتل کرے، کس کو؟ معاہد کا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا جنگ بندی کا، کس کا؟ جنگ بندی کا، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ دوسری بات، جو مسلمان ملک میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے اس کے ساتھ بھی گویا ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے، ہم تمہاری جان اور مال کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ پھر بھی اس نے قتل کیا، پھر بھی اس نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ نے اس کو عہد دیا تھا، اللہ کے نبی سے اس کو عہد دیا تھا، گویا اس شخص نے اللہ کے عہد کو بھی توڑا، حالانکہ مسلمان ہے یہ، نبی کے عہد کو بھی توڑا۔ فرمایا کہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، کیا؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ فرمایا کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال سے چلتے چلتے، جتنے 70 سال تک آدمی چلے گا تو اس خوشبو وہاں تک پہنچے گی، خوشبو، لیکن یہ شخص خوشبو بھی نہیں پائے گا، اتنا دور رکھ دیا جائے گا اس کو، کس سے؟ جنت سے۔ اور یہ بھی فرمایا ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں خبردار، کیا؟ جو ذمی ہو، مستامن ہو، جس کے ساتھ معاہدہ ہو، یعنی جو کسی مسلمان ملک میں رہتا ہو اور غیر مسلم ہو، جو اس پر ظلم کرے گا، کیا؟ یا اس کے حق میں کمی کرے گا، یا اس کو مجبور کرے گا کسی کام پر اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی رضامندی کام پر مجبور کیا، یا یہ کہ رضامندی کے بغیر کوئی چیز اسے لے لی، کوئی اسی چیز زبردستی، چونکہ بعد میں ایسا تھا نا، مسلمان ملکوں میں غیر مسلم تھوڑے تھوڑے رہتے تھے۔ فرماتے قیامت کے دن، کیا؟ یہ جو جس پر ظلم کیا اس نے غیر مسلم پر، اس کی جانب سے میں اس کا وکیل بنوں گا اور کھڑا ہو جاؤں گا مقابل اس مسلمان کے خلاف، مسلمان کے مطلب تو یہ ہے کہ خود میں دعویٰ کروں گا، خود میں اپنے امتی کے خلاف، مسلمان امتی کے خلاف میں دعویٰ کروں گا اللہ کے سامنے کہ اس نے اس معاہد کو قتل کیا ہے، یا اس پر ظلم کیا ہے، یا اس کے حق میں کمی کی ہے، یا اس کو مجبور کیا ہے، یا اس کی رضامندی کے بغیر اس کی کوئی چیز اس نے لے لی ہے اور چھین لی ہے۔ اور چونکہ خیانت، اس کا بھی تذکرہ آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ملعون ہے وہ شخص، کیا؟ ملعون لعنتی، ملعون من ضار مومن او مکر بہ، جو کسی مسلمان کو ضرر پہنچائے، کیا؟ تکلیف پہنچاتا ہے، یا اس کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن کی تخلیق صدق و امانت پر ہوتی ہے، کس پر؟ یعنی مومن جو ہے جس کی تخلیق پیدائشی ہوتی ہے صدق اور امانت، سچائی اور امانت داری۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے خیانت، ایک ہے جھوٹ، کیا ہے؟ یہ چیزیں ایمان والے کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کی بہت کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس میں یہ منافقین کی علامتیں بتا دی گئی کہ وہ جب جھگڑا کرتا ہے تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔